اچھا، ایک شخص نے مسئلہ پوچھا ہے کہ جی میں کراچی کمپنی سے گاڑی میں بیٹا ایبٹ آباد جا رہا تھا، مجھے یقین تھا کہ گاڑی عصر کے نماز کے لیے نہیں رکے گی۔ میں نے گاڑی میں نماز پڑھی، اب کچھ سفر طے کیا تو گاڑی رک گئی، تو نماز کا کیا حکم ہے؟ اس نے یہ اس سینس سے پوچھا ہے کہ اکثر جو نماز بندہ پڑھ لیتا ہے اس کے بعد اگر وہ کہیں ایسی جگہ جائے جہاں پہ جماعت کری ہے تو وہ ان کے ساتھ شریک ہو جائے تو وہ جو جماعت کا ثواب بھی اس کو مل جاتا ہے، اور جو وہ ان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ ان کے نفل میں ہو جاتا ہے۔ لیکن فجر اور عصر کے بعد تو نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اگر کئی ایک بندہ نماز پڑھ لے اور پھر اس کو فجر کی جماعت ملے، یا عصر کی نماز پڑھے اور پھر اس کو عصر کی جماعت ملے، تو علماء کہتے ہیں کہ وہ اس میں شریک نہ ہو، کیونکہ وہ اس کے نفل میں آئے گا، اور نفل تو پڑھ ہی نہیں سکتا بندہ عصر کے بعد اور فجر کے بعد، تو اس لیے۔ لیکن ادھر ایک اور مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ گاڑی نہیں رکے گی، میں نے گاڑی میں نماز پڑھی۔ اگر اس نے گاڑی میں نماز پڑھی تو گاڑی میں نماز نہیں ہوتی، یہ صحیح مسئلہ ہے۔ گاڑی میں سواری میں نماز، جہاز میں اور جو دوسرا ہے اس میں ریل گاڑی میں، اس میں ہو جاتی ہے نماز، لیکن جو چھوٹی گاڑی ہے اس میں نماز نفلی نماز ہو سکتی ہے، جو واجب ہے مطلب نفل جو پڑھتے ہیں وہ بھی قبلے کے روپ اس سائڈ پہ گاڑی جا رہی ہے تو پڑھ سکتے ہیں، اور جو واجب ہے اس میں اختلاف ہے، لیکن فرض پہ تو بالاتفاق علماء کہ فرض وہ نہیں ہوتا، فرض نماز نا وہ نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس لیے اس کی وہ جو نماز اس نے پڑھی ہے گاڑی میں وہ تو ہوئی ہی نہیں ہے، کہ وہ نہیں ہوئی تو اب یہ اتر جائے گا اور یہ ان کے ساتھ نماز پڑھ لے گا۔ اچھا، لکھتے ہیں کہ میں ٹرانس جینڈر ہوں، میں جنت میں جاؤں گی تو مرد بن کر یا عورت بن کر میرے لیے کون سی زندگی ہوگی، یا جو میں چاہوں وہی زندگی ہوگی جنت میں؟ دیکھو، جو ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ 1000 میں جو ڈاکٹری رپورٹ ہے اس کے مطابق میں کہتا ہوں کہ 1000 میں یہ ایک پیدا ہوتا ہے، تو اگر اس کو اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے تو یہ اللہ کا ایک امتحان ہے، اور ایسے لوگ معاشرے میں لوگ اس کو بہت حقیر دیکھتے ہیں، اگرچہ حقیر نہیں ہوتے۔ اس میں جو لوگ مرد کے قریب ہے، مطلب اس کے حرکات سکنات وجود جو مرد کے قریب ہے تو اس کے ساتھ مردوں والا معاملہ، اس کا جنازہ بھی یہ جنازے کے مسائل میں آتا ہے کہ اگر وہ مر جائے تو اس کا جنازہ بھی مطلب جو قبر ہم بناتے ہیں، نماز جنازہ تو سیم ہوتا ہے میل فیمیل کا، لیکن جو باقی قبر ہم بناتے ہیں تو وہ میل کا ہوگا، اور اگر یہ فیمیل کے قریب ہے تو وہ فیمیل والی اس کی قبر بنانا پڑے گا، اور فیمیل والے احکام زندگی میں اس پہ لاگو ہو گئے، اور قبر میں بھی یہ فیمیل والے احکامات انعامات ان کو ملیں گے، مطلب نوکر غلمان وغیرہ یہ سب کچھ۔ باقی یہ ہے کہ جو ہم لوگوں کا تصور ہے کہ جی اکثر لوگ یہ میڈیا پہ بھی آتے ہیں، خاص کر یہ جو لبرل ٹائپ ہوتے ہیں کہ جی 70 حورے ہیں تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جو عورت کی کمزوری مرد کو رکھا ہے، مرد کی کمزوری عورت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو مرد کو 70 حورے دیتے ہیں، یہ اس لیے نہیں اللہ نہ کرے، اللہ نعوذ باللہ کہ وہاں پہ یہ جو مرضی ہے کرے گا، وہاں پہ نہ نفس ہے نہ شیطان ہے، جیسے بچے ہوتے ہیں میل فیمیل اکٹھے کھیلتے ہیں کودتے ہیں، کسی کے ذہن میں نہ کوئی غلط بات نہ کوئی غلط خیال، سیم ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوگا وہاں پہ اتنے لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو انسان چاہے وہ ملے گا وہاں پہ، تو یہ جمع اور یہ چیزیں تو وہاں پہ ہے، مطلب اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، شیطانی بات آنا اور شہوت اور مطلب ان چیزوں پہ جیسے نفس ہوتا ہے، جیسے خواہشات ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہوگی نہیں وہاں پہ، تو لہٰذا یہ اس لیے ہوتا ہے اس طرح۔ عورتوں کو مرد کی تو مرد اس کے نوکر ہوں گے، 80 خادم ہوں گے، 100 خادم ہوں گے، ان کے لیے بھی تم مردوں کا آنا ہے، تو یہ اس لیے نہیں اللہ نعوذ باللہ کہ یہ اتنے مرد اس عورت کے ساتھ جماع کریں گے وغیرہ وغیرہ، یہ ایسی غلط سوچ ہے۔ اب وہاں پہ ایک صاف زندگی ہوتی ہے جیسے بچپن میں ہوتی ہے ایسی زندگی، تو ٹرانسجینڈر کا بھی یہی حکم ہے، جنت میں اگر وہ میل کے قریب ہے تو میل میں جائے گا، اگر فیمیل کے قریب ہے تو فیمیل والا معاملہ ان کے ساتھ کیا جائے گا۔ باقی یہ ہے کہ اس میں یہ بہت زیادہ بڑے امتحان میں ہوتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک محبوب چیز حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ 2 آنکھیں مطلب اللہ
نہ دے اس کو، مثال وہ اندھا پیدا ہو جائے تو اس کو جنت واجب ہے، اس طرح کوئی محبوب چیز اللہ تعالیٰ کی حصے لیتے ہیں تو اس کے عوض میں جنت آتا ہے۔ تو دنیا کی تو مختصر زندگی ہے، یہ بندہ گزارے اللہ کے احکامات کے نیچے، تو پھر آگے ابھی تو ماشاءاللہ تبلیغ میں بھی جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے رائے اجتماع پہ میں گیا تھا فجر کے بیان کے بعد، تو میں دیکھ رہا تھا راستے کی طرف تو اس طرح کچھ گزر گئے، تو میں حیران ہوا کہ پنڈال میں عورتیں کہاں سے آ گئی۔ لیکن جب وہ دیکھا تو پھر کچھ ٹائم بعد یا دوسرے دن دیکھا تھا، تو ایک دفعہ تو وضو کے لیے جا رہا تھا تو کچھ میرے ساتھ کراس کر گئے تھے، تو وہ داڑیاں تھی ماشاءاللہ ان کی، لیکن رنگت سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ وہ والی ہے۔ پھر میں نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے کہا ان کے لیے ایک علیحدہ حلقہ بنایا ہے ماشاءاللہ اس دفعہ، تو اب ان کی جماعتیں بھی جاتی ہے، اجتماع کو بھی ان کو آنے کی اجازت ہوئی ہے، وہاں سے پراپر ان کی جماعتیں جائے گی۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ایسی محنت ہے، اس میں بھی اپنے آپ کو یہ لگا، اگر عورت ہے تو عورت کے اس میں لگائے، اگر مرد ہے تو مرد کے اس میں روپ میں لگا لے۔ اچھا کہتے ہیں سید کی عورت، مطلب سید کی بیوی زکوٰۃ لے سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر عورت سیدہ نہیں ہے، سید کی بیوی ہے، مطلب اس کا ہسبینڈ سید ہے، وہ تو سید نہیں ہے، تو پھر وہ لے سکتی ہے بالاتفاق۔ اور اگر عورت سیدہ ہے، مطلب سید کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک فتویٰ 2007-8 میں نے دیکھا تھا، مفتی غلام قادر ہمارے کوڑا خٹے کے بڑے مفتی ہے، اس نے کہا کہ اگر ایسے سچویشن بن جائے کہ اس کو فقر و فاقے آ جائے اور بالکل وہ بے پردہ ہو رہی ہے قسم کا، یا مرد ہے بے پردہ ہو رہا ہے، پھر وہ سید زکوٰۃ لے سکتا ہے، وہ سیدہ زکوٰۃ لے سکتی ہے۔ یہ مفتی غلام قادر صاحب کا فتویٰ، میں حوالہ اس لیے دیتا ہوں کہ میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں کہ میں اپنی رائے بیان کرنا سٹارٹ کروں، تو مفتی صاحب کا، غلام قادر صاحب کا میں نے فتویٰ دیکھا تھا۔ باقی علماء کہتے ہیں کہ نہیں، پھر بھی نہیں لے سکتے، دو رائے ہے وہاں پہ۔ بھائی دیکھو میں تو اس پہ، اگر اب ایسی سچویشن ہے اس کا تو پھر لے سکتی ہے کہ اس کا وہ بے پردہ ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ اچھا کہتے ہیں ہم باہر ملک میں ہے، وہاں بیوی بچوں سے دور ہے، تو کیا ہم ہاتھ سے گناہ کر سکتے ہیں؟ اور یہ ہمارے قسمت میں لکھا ہے تو سزا کیوں ملے گا؟ قسمت اور تقدیر، یہ کہانی، یہ میں نے ایک کلپ کیا ہے اور بڑا ماشاءاللہ اس میں نے بتایا ہے ڈیٹیل سے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ اگر اس کو اپنے آپ کو یہ نہیں روک سکتا تو واپس آ جائے، یا بیوی بچوں کو بلائے ادھر، یا واپس آ جائے پاکستان آ جائے، اپنے ملک آ جائے، وہاں پہ محنت کرے، جو توڑا ملتے ہیں ان پہ گزارا کرے، وجہ یہ کہ گناہ کے لیے اپنے آپ کے لیے دروازے کھولے۔ ہاتھ سے گناہ نہیں کر سکتے چاہے جدھر بھی ہو۔ ہم شادیوں میں مکس گیدرنگ کرتے ہیں، جب کچھ بولتے ہیں تو کہتے ہیں دل صاف ہونا چاہیے، یہ پرانی باتوں پر ہم نہیں چلتے، یہ اکثر کوئی لبرل ٹائپ ہوتے ہیں۔ مکس گیدرنگ کے پھر بڑے زیادہ نقصانات بھی ان کو آتے ہیں، اور ہمیں چھوٹی سی ایج ہے، چھوٹی سی عمر میں نے بڑے لوگوں کو دیکھے ہیں مکس گیدرنگ کے جو نقصانات ہیں، وہ پھر روتے ہیں، پھر کبھی تعویذ کرتے ہیں، کبھی دم درود۔ ہم جب حفظ پڑھتے تھے 98-99 میں، تو ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا، تو وہ مدرسے میں کوئی مٹائی آئی تو وہ اس کی والدہ نے مٹائی بھیجی تھی کہ وہ میرا بیٹا بڑا ہوا اور اس نے فرسٹ ٹائم نا شیو کیا ہے، تو یہ اس کی خوشی میں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے اللہ معاف کرے، علماء کو پتہ ہوتا ہے، ویسے ان چیزوں سے بندہ کافر ہو جاتا ہے کہ اللہ کی شریعت کا بندہ مذاق اڑائے، یا اللہ کی شریعت کو بندہ اتنا ہلکا دیکھے، تو وہ تو علیحدہ ایک موضوع ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، مکس گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے، علیحدہ سیپریٹ ہوتے ہیں، مرد علیحدہ اور عورت علیحدہ، تو نہیں ہونی چاہیے۔ باقی جو کہتے ہیں کہ جی ہمارا دل صاف ہے، تو بس ٹھیک ہے، دل صاف ہے تو پھر ان کے نقصانات ان کو مل جائیں گے جلدی میں، اور ملتے بھی ہیں۔ اس میں تو اللہ کا نظام ہے، قرآن یا جو اسلام ہے، یہ تو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے۔ تو اس کے ہٹ کر اگر ہم چلیں گے تو ہمارے لیے اپنا ہی نقصان ہوگا، اور جو کرتے ہیں اس کو نقصانات بھی ملتے ہیں اس پہ۔